بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کہانی خلیفہ ہارون رشید اور مچھلی فروش کے متعلق ہے۔ خلیفہ ہارون رشید اپنے دربار میں بیٹھا تھا، ملکہ زبیدہ سے شطرنج کھیلنے میں مصروف تھا۔ بہلول دانا بھی پاس بیٹھے تھے۔ یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ اسی وقت چوکیدار نے صدا دی کہ عالی جاہ ایک مچھلی فروش پیش ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ اجازت ہے۔ خلیفہ ہارون رشید نے فوراً اجازت دے دی۔ مچھلی فروش اندر داخل ہوا، کہنے لگا، عالی جاہ، میں آپ کے لیے بہت عمدہ مچھلی لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں۔ ہارون رشید نے ملکہ زبیدہ کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہنے لگا، یہ بیچارہ انعام کی تلاش میں ہمارے لیے مچھلی پکڑ کر لایا ہے۔ اس کو 4000 درہم دے دیے جائیں تو کیسا رہے گا؟ ملکہ زبیدہ بولی، نہیں میرے سرتاج، ہرگز نہیں۔ یہ معمولی سا مچھلی فروش اس قابل نہیں کہ اتنی بڑی رقم اس کو انعام میں دے دی جائے۔ اس طرح تو بہت سے لوگ لائن لگا کر کھڑے ہو جائیں گے، پھر تو آپ اپنا سارا خزانہ خالی کر بیٹھیں گے۔ زبیدہ نے کچھ دیر سوچا اور ایک تجویز پیش کی، آپ اس سے پوچھیں کہ یہ مچھلی نر ہے یا مادہ۔ اگر وہ کہے نر ہے تو کہہ دیں کہ نر ہمیں پسند نہیں، اگر کہہ دے مادہ ہے تو وہ ہم لیں گے نہیں۔ اس طرح وہ مچھلی فروش مچھلی کو واپس لے جائے گا اور ہمیں رقم بھی نہیں دینی پڑے گی۔ ہارون رشید کو ملکہ زبیدہ کی یہ بات کچھ بھلی محسوس ہوئی، مگر بہلول رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ باتیں سن رہے تھے۔ انہوں نے بادشاہ سے آہستگی سے کہا، مچھلی فروش بڑی محبت سے آپ کے لیے عمدہ مچھلی پکڑ کر لایا ہے۔ یہ مناسب نہیں کہ ملکہ کی باتوں میں جا کر اس کو نامراد لٹا دیا جائے۔ مگر بادشاہ نے بہلول رحمۃ اللہ علیہ کی ایک نہ سنی اور مچھلی فروش سے کہا، اچھا بتاؤ تو یہ مچھلی نر ہے یا مادہ؟ عالی جاہ، مچھلی نر ہے نہ مادہ، بلکہ یہ تو محنت ہے۔ ہارون نے جواب سنا تو بے ساختہ ہنس دیا۔ اہل دربار بھی ہنسنے لگے۔ ہمیں تمہاری حاضر دماغی نے متاثر کیا۔ تمہیں شاہی خزانے سے 4000 درہم انعام میں دیے جاتے ہیں۔ مچھلی فروش درہم لے کر واپس پلٹا ہی تھا کہ ایک درہم زمین پر گر گیا۔ وہ پکڑنے کے لیے نیچے جھکا ہی تھا کہ ملکہ زبیدہ پھر ہارون رشید کے کان میں سرگوشی سے بولی، دیکھا عالی جاہ، کتنا لالچی انسان ہے یہ مچھلی فروش کہ ایک درہم اگر زمین پر گر گیا تو وہ بھی نہیں چھوڑا، جبکہ باقی سب تو اس کے پاس ہی تھے نا۔ کیا خبر کوئی اور ضرورت مند وہ درہم اٹھا کر ضرورت پوری کر لیتا۔ ہارون کو یہ بات بہت کھٹکی اور فوراً مچھلی فروش کو پکڑ کر پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ بہلول نے بھی ملکہ کی یہ بات سن کر عالی جاہ، ملکہ کے کہنے پر اب مچھلی فروش کو نہ روکیے، اسے جانے دیں۔ مگر ہارون رشید نے کوئی بات نہ سنی اور مچھلی فروش سے کہنے لگا کہ صیاد، ہمیں تمہاری یہ حرکت بہت ناگوار گزری ہے کہ تیرے پاس 4000 درہم موجود تھے، پھر بھی تم نے جو ایک درہم نیچے گرا تھا وہ بھی چھوڑنا گوارا نہیں کیا کہ شاید تم نہ اٹھاتے تو کوئی اور ضرورت مند اٹھا لیتا۔ عالی جاہ کہ اگر اجازت ہو تو کچھ عرض کروں؟ مچھلی فروش کہنے لگا، حضور والا، یہ غلام پست فطرت نہیں بلکہ نمک کی قدر جاننا ہے۔ میں نے اس لیے وہ درہم اٹھا لیا کہ اس کے ایک طرف قرآنی آیات لکھی ہیں، دوسری طرف آپ کا اسم گرامی، تو پھر میں کیسے سوچ سکتا ہوں کہ وہ زمین پر پڑا رہے اور لوگوں کے پاؤں اس پر آتے رہیں۔ مچھلی فروش کے حاضر دماغی نے سارے دربار کو حیرت میں ڈال دیا۔ خلیفہ بے ساختہ بول اٹھا، واہ، بہت عمدہ جواب دیا، شکاری، تم نے ہمیں بہت محظوظ کیا۔ ہارون نے خزانچی کو حکم دیا، اس شکاری کو 4000 درہم اور دے دیے جائیں۔ جب مچھلی فروش رخصت ہو گیا تو حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے ہارون رشید سے کہا، میں نے کہا تھا نا کہ شکاری کو بار بار نہ روکیں۔
اب وہ 4 کی بجائے 8,000 درہم لے کر جا رہا ہے۔ ہارون رشید نے بہلول دنا کو کہا، واقعی مجھے تمہاری بات پر غور کرنا چاہیے تھا۔